اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کی تلاوت آپ کے سامنے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح تم کو ہم نے ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہاری اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ عزیز دینی بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ترجمہ اور تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بہت اہم بات بتائی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا تھا اس کو واضح کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ شہادت علی الناس، یعنی شہادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قولی شہادت اور ایک عملی شہادت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں دین اسلام کی تمام تعلیمات کو واضح طور سے بتایا اور اس کو عمل کر کے بتایا۔ اس میں فرد کا ارتقاء یعنی افراد کی صحیح اسلامی نہج پہ تربیت کی گئی، دوسرے معاشرے کی تعمیر یعنی اسلامی سوسائٹی کا قیام کیا گیا، اور تیسرے ریاست کی تشکیل یعنی اسلامی اسٹیٹ کا قیام جو ہے عمل میں آیا۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور سے مدینہ اور مکہ کے اندر اور پورے عرب میں جو ہے پورے طور سے مکمل طور سے قائم کی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں یہ بتایا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم کو دین اسلام پوری طور سے پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہ ہاں اے اللہ کے رسول ہم نے پہنچا دیا۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے اب اس امت پہ ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے اس امت سے، امت مسلمہ کے ہر فرد سے، کہ یہ ذمہ داری تم کہاں تک جو ہے ادا کی تم نے۔ تو قیامت کے دن جہاں رسولوں سے پوچھا جائے گا وہاں اس امت مسلمہ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے شہادت حق کو کہاں تک ادا کیا۔ یعنی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے ایک ایک احکامات پر پورے طور سے عمل کریں اور اس کی شہادت یعنی انسانوں تک پہنچائے مکمل اسلام کو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف انفرادی عبادتیں نہیں ہیں بلکہ اس میں تمام چیزیں ہیں، اسلام کے ہر بات پہ عمل کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ اہم ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھنے والے ہیں۔ جس طرح سے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں پوچھ ہوں گی، ویسے اس کی بھی پوچھ ہونے والی کہ ہم نے اسلام کو عمل اور قول سے کہاں تک جو ہے پہنچایا اور اس کو قائم کیا۔ تو اس کی کوشش کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جیسے پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ہجری میں اس کا حکم آیا کہ یہ قبلہ اب نہیں رہے گا بلکہ بیت اللہ کو، کعبہ اس کو جو ہے قبلہ بنایا جاتا ہے، اور نماز کے اندر حکم ہوا اور نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ جو ہے پھیر دیا، اور بعد میں اعلان ہوا کہ اب جو ہے اس کے بعد کعبہ کو جو ہے قبلہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ بات اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو بہت ناگوار گزری۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے بڑا سخت تھا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔